اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے. سر اس پلانٹ ارتھ پہ میں واحد بندہ ہوں کہ تمام مکاتب فکر میرے ساتھ کھڑے ہیں. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کیسے؟ جی جب میں رفع الیدین پہ بات کرتا ہوں تو دنیا کا ہر اہل حدیث میری سپورٹ میں ہے کہ نہیں؟ کہ یہ ٹھیک بات کر رہا ہے. وہ یہ تو نہیں کہتا کہ انجینئر صاحب نے رفع الیدین کے اوپر زور دیا آندھا سے میں رفع الیدین ہی چھوڑتا ہوں. کوئی دیوبندی بریلوی کہ چونکہ انجینئر صاحب نے اب پگڑی باندھ لی ہے لہذا آج کے بعد ہم نے پگڑی ہی نہیں پہننی. ایسے ہوتا ہے؟ تو رفع الیدین کے مسئلے میں ہر اہل حدیث میرے ساتھ، پگڑی کے مسئلے میں ہر دیوبندی بریلوی میرے ساتھ ہے نا، اور آل امیہ کو ننگا کرنے کے مسئلے میں سارے شیعہ میرے ساتھ. اور دنیا میں کون سا ایسا مبلغ ہے جس کے ساتھ سارے کھڑے ہوئے ہوں؟ لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ بھی ہے کہ سارے خلاف بھی ہیں. لیکن ان مسئلوں میں جن مسئلوں میں ان کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے، یا ایک جملہ جو میں یوز نہیں کرنا چاہتا کہ ان کے دم پہ پاؤں آتا ہے. ہاں ہمارے ہر نظریے سے دنیا میں کسی نہ کسی شخص کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے تو کسی شخص کے گلے میں ہار جاتا ہے. ہاں آل امیہ کو کنڈیم کروں تو شیعہ کے گلے میں ہار، اور کس کی دم پہ پاؤں؟ آل امیہ کے جو ماننے والے ہیں ریال خور ہیں ان کی دم پہ پاؤں. رفع الیدین پہ بات کروں تو اہل حدیث کے گلے میں ہار، اور حنفی دیوبندی اور حنفی بریلویوں کے دم پہ پاؤں. اب یہ دم یعنی آپ فزیکلی دم نہ مطلب سمجھیے گا، محاورتاً بات ہو رہی ہے. یہ لوگ تو میری باتیں بھی پکڑنے شروع کر دیتے ہیں کہ دم پہ پاؤں بول دیا، تو وہ میں یہ بات کر رہا ہوں. تو دنیا میں اللہ کا شکر ہے کہ تمام لوگ ساتھ بھی ہیں. اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک مبلغ بتائیں جو یہ کہتا ہو کہ سارے فرقوں سے اختلاف کے باوجود یہ سب ہمارے بھائی ہیں، سارے مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کی مساجد میں جائیں، انہیں چندے دیں، لیکن مجھے کچھ نہ دیں، میرے سے کہ بھی ان کو دیں. بتائیں. یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے دنیا کے ہر بندے کو سنو، اس کے بعد ہمیں سن کے فیصلہ کرو کون صحیح بات کر رہا ہے. جبکہ ہمارے مخالف کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ساروں کو سن لو، انجینئر صاحب کو نہیں سننا. میں بتاؤں ایک پاکستان لیول کے عالم دین ہے، بلکہ انٹرنیشنل لیول کے، چونکہ میرے ان کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی ہیں تو ناراض ہو جائیں گے اگر میں نے ان کا نام لیا. انہوں نے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ سے یہاں تک کہا، انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمارے فرقے میں نہیں آنا چاہتا نا تو دوسرے کسی بھی فرقے میں چلا جا، لیکن انجینئر کو نہیں سننا. انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب تو کہتے ہیں ساروں کو سنیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور میں نے تو تحقیق کے بعد یہی پایا کہ باقی تو سب اوائیاں چھوڑتے ہیں، وہ تو صحیح بات کرتے ہیں ریفرنس سے. اچھا یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ دنیا کے سارے علماء مل کے ایک بندے کی اصلاح کی فکر میں ہیں، وہ میں ہوں. یہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. وہ سارے ایک دوسرے کو بھول گئے ہیں، سارے اکٹھے ہو گئے ہیں انجینئر صاحب کو زبردستی ہدایت دینے کے لیے. میری تو خوش قسمتی ہے الحمدللہ الحمدللہ. لیکن ہم بھی عرض کریں گے کہ کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم آپ کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کو ہدایت کے راستے کی طرف بلائیں؟ یہ صرف حق آپ کو ہی حاصل ہے، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. جناب 1200-1300 سال سے جو اتحاد امت نہیں ہو سکا تھا ہم نے کروا دیا، سارے فرقے اکٹھے ہو گئے. لیکن ہمارے خلاف. چلو آدھا تو اتحاد امت ہوا ہے نا، باقی بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ سب کو پتا چل گیا کہ بھئی ایک ایک کر کے ساروں کی دھومیں کٹتی جا رہی ہیں. تو بہتر ہے ہم اکٹھے ہو جائیں. اکٹھے ہونے سے کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ عوام پڑھی لکھی ہے، عوام کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر لاجک کو سمجھتی ہے. تعلیم کی برکت سے دنیاوی تعلیم کو اور سوشل میڈیا کو میں بہت بڑی ایک نعمت سمجھتا ہوں. تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پہ ابھارتی ہیں چیزیں. اب آپ کے یہ ڈگریوں والے بہانے اور یہ فلاں بہانے، یہ بالکل کوئی بہانے نہیں چلنے آپ کے، جو مرضی کر لیں. یہ علم کی دنیا ہے، یہاں پہ علمی طریقے سے چیزوں کو واضح کریں، اپنے دلائل لا کے عوام کے سامنے رکھیں. عوام کے سامنے چونکہ آپ کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہٰذا اب آپ یہ پچ کھود رہے ہیں کہ جی ہمیں سنو اسے نہ سنو. وہ بلکہ وہ مشہور ہے لطیفہ پنجاب میں کہ 2 عورتیں لڑ رہی تھی نا، تو ایک عورت نے اس کو کہہ دیا کہ تیرے منہ سور، یعنی تیرے منہ میں سور کا گوشت. انہوں نے کہا تیرے منہ بابی. اور یہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ میں نے کچھ سیلف میڈ لطیفہ بنایا، تو یہ ہمارے بابا جی کو فوت ہوئے بھی کچھ عرصہ ہی گزرا ہے.
انہوں نے مزار اقبال کے اوپر کیا ورڈکٹ دی تھی وہابیوں کے بارے میں، جب وہاں پہ اذان شروع ہو گئی مغرب کی اور وہ اٹھتے ہوئے ان کو یہ بھی ہوا کہ اب لوگ کہیں گے اذان ہو رہی ہے اور بابا جی اٹھ رہے، کیونکہ بابا جی نے وہ دیوبندیوں کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھنی تھی، اور بابا جی چونکہ بریلوی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں تو بریلوی جو ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو وہابی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی چلو جی انہاں دی کیڑی گل ہے، انہاں دی اذان دا کہ احترام، ان کی اذان کا کون سا احترام، یہ تو سوراں دے سور نے. یعنی جیسے خنزیر پلانٹ ارتھ پہ سب سے یعنی مردود جانور ہے اس حوالے سے کہ آپ نے اس کا گوشت نہیں کھانا، ورنہ تو اللہ نے اس کو بھی مقصد کے تحت پیدا کیا، یہ نہیں ہے کہ خنزیر ختم کر دینا ہے دنیا سے. اس طرح انسانوں میں سب سے، انسانیت پوری میں، مسلمانوں میں نہیں، انسانیت میں سب سے بدترین جو ہیں وہ وہابی ہیں، سوراں دے سور. تو ان کا آپس میں تو یہ لیول ہے چیزوں کا. تو پھر آپ کھل کے کہیں کہ ڈگری والے علماء صرف ہمارے فرقے کے، ورنہ اگر یہ شاہ جی سے میں پوچھوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس ڈگری نہیں ہے، کیا آپ اپنی عوام کو اجازت دیں گے کہ ان کی ویڈیوز دیکھیں؟ ڈگری تو ان کے پاس بھی ہے، تو کہیں گے وہ گمراہ ہے. تو پھر یہ آپ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جی جو کسی استاد سے پڑھا ہو، ڈگری والا ہو، یہ کہا کریں جو ہمارے استادوں سے، ہمارے فرقے کے مدارس سے پڑھاؤ اس کو سنیں. مطلب تھوڑے جڑیں بڑھو نا سرکار، اصل گال کروڑی اندر دی ہے، کڈو بار جنرل سٹیٹمنٹ دے رہے ہو. اور وہ کہہ رہے ہیں جی اسٹوڈنٹس جو ہے نا کالج یونیورسٹیز کے پریشان ہیں. سرکار وہ اس وجہ سے نہیں پریشان کہ وہ انجینئر صاحب کو سن رہے ہیں، وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ انجینئر صاحب کو سننے کے بعد تو سارے فراڈیے نکلے. تو اب یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے ساتھ فراڈ کیوں کیا ہے؟ پریشان ہو کے انہوں نے دین نہیں چھوڑ دیا تو اڑے مگر پہ گئے. تو اگلا جملہ وہ چھوڑ کے کہ وہ پریشان ہو کے ہماری پریشانی میں اضافہ کر رہے ہیں. وہ پریشان ہو، یہ دین کی وجہ سے پریشان نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار اتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے مکے اور مدینے کے نام پہ سواریاں سوار کر کے گاڑی میں آواز لگائی مکہ مدینہ اور جا کے انڈیا کے 2 شہر دیوبند اور بریلی میں جا کے پھینک دی. اہل حدیث میں اور شیعہ میں لا کے گاڑیاں کھڑی کر دی. اب لوگ پوچھ رہے ہیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کہاں ہیں؟ اب وہ ہیں کتابوں میں. اور ڈگریوں کی کیا اوقات ہے کہ عام اہل حدیث بھی کہتا ہے کہ دیوبند، بریلوی اور شیعہ کے بڑے بڑے علماء یہ گمراہ ہیں. یعنی ایک عام اہل حدیث جس کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ اپنے آپ کو دوسرے مکاتب فکر کے علماء سے بڑا عالم سمجھتا ہے. اور صرف ادھر نہیں ہے، ایک عام بریلوی مولانا طارق جمیل کو یا تو سیف الرحمان راشدی صاحب کو یعنی دیوبند کو، اہل حدیث کے علماء کو بھی گمراہ سمجھتا ہے. ایک عام دیوبندی بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو گمراہ سمجھتا ہے کیونکہ ان کے فرقے کے نہیں ہے. تو ایک فرقے کا عام آدمی دوسرے فرقے کے علماء کو بھی جب جاہل سمجھے اور گمراہ سمجھے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر فرقے کا بندہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم دین سمجھتا ہے. تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں بھی یار مطلب پچ تو نہ کھودیں. ہماری باری آئی تو آپ پچ کھود رہے ہیں، ہمیں بھی اجازت دینا کہ ہم بھی اپنا موقف عوام الناس کے سامنے رکھتے ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ عوام الناس کے سامنے جو انجینئر صاحب نے باتیں رکھی ہیں کہ دین کتابوں میں ہے، بابوں میں نہیں ہے، اور صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ بابوں نے عزت کتابوں کے نام پہ ویل کی تھی. جو بابا کتاب کا دشمن ہو جائے اس کی عزت بھی ختم. یعنی علماء کی ہم عزت کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں قرآن و سنت بتاتے ہیں. لیکن اگر وہ ہر وہ چیز بتا رہے ہیں جو قرآن و سنت کے الٹ ہے تو پھر ایسے علماء کی میں نہیں کہتا کہ پھینٹی لگنی چاہیے، لیکن کم از کم ان سے اعلان برات تو ہمیں کرنا چاہیے، ان کو دعوت حق پیش کرنی چاہیے تاکہ وہ واپس اسلام کی طرف آ جائیں. دین تو کتابوں کے اندر ہے میرے بھائی، اور یہ دنیا میں ایک یونیورسل قانون کے طور پہ چیز مانی جاتی ہے. اگر ایک انگلش کا پروفیسر کہے کہ جی آج کے بعد بٹ کے سپیلنگ BAT بٹ ہے تو اس کے کرنے سے ہو جائیں گے؟ آکسفورڈ کی ڈکشنری دیکھنی پڑے گی. اور اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ کہے گا نا کہ سر BUT بٹ ہوتا ہے، اس کی بات مانی جائے گی. یہ PhD ٹیچر بتائے نہ بتائے، انگلش کی ڈکشنری فیصلہ کرتی ہے کہ BUT بٹ ہوتا ہے اور PUT پٹ ہوتا ہے، پٹ نہیں ہوتا. ہاں جی، CITY سٹی ہوتا ہے، لیکن یہی جب کینٹ میں سی آ جائے تو وہ سینٹ نہیں ہوتا، کینٹ ہوتا ہے. کیوں؟ ڈکشنری از آلویز اتھارٹی. تو جب میرے بھائی ڈکشنری اتھارٹی ہے تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا.
اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ ایک بہت بڑے عالم دین کو یہ کہے کہ سر قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں سود کھانے والے کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، تو اب عالم دین کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 کھول کے پڑھے، یا کہ بیٹا تیری کیا اوقات ہے، جا تو پہلے ڈگری لے کے آ پھر مجھے آیت پیش کر۔ ایمانداری سے بتائیں کیا کرنا چاہیے اسے؟ اور اگر وہ اس سے بھی بڑھ کر کے کہ بیٹا چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں قرآن کی آیت بھی نہیں مانوں گا، تو یہی کر رہے ہیں نا، تو وہ عالم تو چھوڑ دیں مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ تو ہمارے سٹوڈنٹس آپ کو حدیث کی کتابیں نہیں صرف سر، اب بس اتنا ہی رہ گیا کہ امام بخاری سکرین پہ آ کے بول لیں، بس اس سے پہلے جتنی سٹیجز ہیں وہ میں نے طے کروا دی ہیں کہ حدیث آپ کو امیج میں ڈسپلے بھی کرا دیتے ہیں، اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتے ہیں۔ اور میں اب ویسے ایک عاجزی کے طور پہ عرض کروں گا کہ یار یہ کتابیں تو 1200 سال سے موجود تھیں حدیث کی، قرآن پاک 1400 سال سے موجود تھا، ہم سے پہلے کسی کو نہیں خیال آیا کہ لوگوں کو بتائیں کہ حدیثوں کے بھی نمبر ہوتے ہیں، قرآن کی آیات کے نمبر ہیں، ان کو آپ نے بیان کرتے ہوئے ڈسپلے کرانا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے، کاؤنٹر ویریفائی کریں۔ یہ خدمت تھی آپ کے علماء کی اور مدارس کی، اور جو بندہ آ کے یہ ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہے الٹا اسے کہہ رہے ہیں کہ اسے نہ سنو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ اہل حدیث کہہ رہے ہیں۔ سر آپ کے بارے میں بھی دوسرے یہی کہتے ہیں، وہ باپا جانی جو ہے میرے ایکس مرشد الیاس قادری صاحب گرین پگڑی والے، انہوں نے کہا کہ بد مذہب کا کلپ شیئر کروانا یا آگے فارورڈ کرنا حرام اور سخت حرام ہے۔ آپ کے بارے میں بھی وہ یہی سوچتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ ان کو کہتے ہیں نا بدعتی، وہ آپ کو کہتے ہیں بد مذہب۔ گالیاں مختلف ہیں لیکن دیر ایک دوسرے کو ہیں۔ تو جس طرح علماء نے یہ چشمہ لگایا ہوا تھا نا کہ ہم باقیوں کو گمراہی کی نظر سے دیکھتے ہیں، سر آپ کو وہ بھی اسی طرح ہی دیکھتے ہیں۔ رہ گئی ڈگری تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو۔ کہ نبی الاسلام نے ہمیں ڈگری دے دی۔ اور پھر یہ مثالیں دینا کہ جی وہ اگر ڈاکٹری کا مسئلہ ہوگا تو ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، انجینئرنگ کا مسئلہ ہوگا تو انجینئرز کے پاس جائیں گے، اور جب دین کا مسئلہ ہوگا تو عالم دین کے پاس جائیں گے۔ بھئی ہم نے کب روکا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عالم دین کے پاس جاتے ہیں نا وہ ہمیں کوئی الٹی کہانی کراتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر آپ کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، دائیں آنکھ کے علاج کے لیے وہ کہے کہ جی آپ کا دایاں پاؤں بھی ساتھ کاٹنا پڑے گا، تو آپ کیا کہیں گے کہ جی بزرگان دین نے فرما دیا، اسپیشلسٹ نے فرما دیا۔ آپ کہیں گے یار میری بھی عقل کام کرتی ہے، کیا مشورہ دے رہا ہے تو؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ 2-3 ڈاکٹرز کے پاس پھریں گے، الٹیمیٹلی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یار اس نے تو ایسی بات کی تھی۔ تو دین کے معاملے میں بھی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ روزانہ نماز میں پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پلانٹ ارتھ پہ کروڑوں لوگ اور لاکھوں علماء اس آیت کے ہوتے ہوئے روزانہ اسے نماز میں پڑھنے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا باب الحق بیڑا تک، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد شیئن للہ، کہہ رہے ہیں نا، یہ پاؤں کاٹ رہے ہیں آپ کے۔ اس وقت نہیں آپ کی عقل کام کرتی کہ یار یہ کون سے عالم دین ہے جو اس آیت سے یہ مطلب نکال رہے ہیں؟ عقل کام کرے گی نا۔ اور سر یہ علماء کے علاوہ دنیا میں ہر بندے کا حوصلہ ہے کہ وہ اپنے نالج میں کسی کا مشورہ ان پٹ کے طور پہ لے لیتا ہے۔ آپ ایئر کنڈیشن لگوائیں نا گھر میں، اور انر یونٹ جو ہے اگر کوئی ٹیڑھا لگا دے، آپ اسے کہیں گے یار اس کو ذرا سیدھا کر کے لگاؤ، مجھے نظر سے نظر آ رہا ہے ٹیڑھا ہے، آگے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تہاڈا کام جڑا ہے نا قرآن پڑھانا، جاؤ نکلو ادھروں، یہ میرا کام ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے یار کامن سینس ہے یار، یہ ٹیڑھا نظر آ رہا ہے۔ تو مولانا صاحب یہ کامن سینس ہے کہ اگر بخاری اور مسلم میں رفع الیدین کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں تو بخاری اور مسلم میں یہ بھی لکھا ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ صحیح بخاری 2812۔ اب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اب کتابوں کے باغی کیوں ہو؟ تو عوام تو پوچھے گی، یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا، عوام تو پوچھے گی۔ یہ کہتے ہیں نہیں عوام نہ پوچھے، جو ہم دین بتا رہے ہیں بس وہی چلتا رہے، وہی چلتا رہے۔ ایسے نہیں ہوگا میرے بھائی۔ دین کے حوالے سے ایکسپرٹیز ظاہر ہے وہ تو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوگی۔ ایون قرآن حکیم میں 1000 سے زیادہ آیات ہیں جو سائنٹیفک فیکٹ سے متعلق ہیں، وہ تو اکثر علماء کو سائنس کی علم بھی نہیں آتی۔ اب ہم انہیں یہ کہیں گے کہ آپ 1000 آیات کی تشریح نہ بیان کرو، وہ کیا کریں گے؟ اس کو دیکھیں گے، اس پہ سائنٹیفک فیکٹس دیکھیں گے، اپنی رائے دیں گے۔ کبھی کوئی سائنٹسٹ نہیں کہے گا کہ سر یہ تو ہماری ایکسپرٹیز تھی، آپ آ کے ہم سے ڈگری لیں۔
پھر آپ جو ہے نا وہ یہ بات کریں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کیوں لگتا ہے. نہیں, وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ ہمارے نالج سے فائدہ اٹھائیں. دنیاوی ٹیچر کو آپ بھرے مجمع میں غلطی نکال دینا کہ سر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اور آپ نے بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ غلط لکھا ہے, وہ کہے گا بیٹا تھینک یو. مولوی کیا کہے گا؟ پھینک دیو, کیوں باہر چھوڑ دو. آ جائیں آپ کسی عالم کو اس کے عقیدے کے خلاف آیت اور حدیث پیش کریں, کتے کی طرح نہ پڑھانا, آگے سے مجھے پکڑ لیجیے گا الا ماشاء اللہ. کیوں؟ یہ غدار ہیں اپنی کتابوں کے. تو جو اپنی کتابوں کے غدار ہیں سر, وہ ہم سے عزت نہیں ویل کر سکتے. جو قرآن اور سنت کے ساتھ غداری کرے گا اس کا کوئی احترام نہیں ہے, کیونکہ اس کی عزت ہی اس وجہ سے تھی.